بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں. زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل MM قاسمی ریئیکٹ پر. آپ اس چینل کے ذریعے سے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بہت ہی قیمتی بیانات سنتے رہتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور بہت ہی نایاب اور قیمتی بیان لے کر کے حضرت والا کا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس بیان کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے. چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب زکوٰۃ نکالتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کو کس طرح نکالنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کس طرح نکلواتے تھے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ نکالی ہے، اس تعلق سے بہت ہی قیمتی بیان ہونے والا ہے. میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں. آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں. آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں. آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں. زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ، اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا، بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو، جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو، محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی حیرت. اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو، جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جائز تو ہے، اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ، مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ، مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں. مال پاک ہو جائے گا، یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی. اس لیے فرض کی گئی، نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھو جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے.
اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا, ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا, اکٹھا کیا. زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی, حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے, جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا, تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں, جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے, یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے, اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا, اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے, اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی, یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی, اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا, آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں. یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے, یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس, گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں, جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا, ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اور تم زکوٰۃ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو, اتنا دو, اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دے, یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایتھے تا عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے, بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس. آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے, جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے, روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے, تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے. ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے, زکوٰۃ تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے. تمہارا سکا بھائی غریب ہے, سکی بہن غریب ہے, تمہارا چچا غریب ہے, تمہارا تایا غریب ہے, تمہارا ماموں غریب ہے, تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں, یہ سنبھل جائے. نہیں, تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو, رکو نہیں.
रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। इसलिए ज़हन नशीन कर लें, मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ। जितने आने वाले हैं उनको भी कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बना दो। जिन बच्चों के माँ बाप गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बनाओ। जिनके घरों के अंदर जरूरत है उन तक तो माल पहुंचाओ। जो ज़कात के मकसद था कि हमने माशरे में से, सिस्टम में से, समाज में से गुर्बत को दूर करना है, आपने ज़कात के उस निज़ाम को छोड़ दिया। आप दूसरी तरफ चले गए, आप ज़कात को 1-1 रुपया करके बांटने लगे। ये ज़कात की अदायगी नहीं है। और भी सुन लो, व्यापारियों को भी सुना दूं, दरमियान में कई ऐसे हैं अड़ जाते हैं, नहीं जी मैं तो ज़कात में कपड़ा दूंगा, नहीं जी मैं तो ज़कात में चावल दूंगा। एक बात बताओ, किसी के घर में माँ बीमार हो और तुम कहो जी मैं तो ज़कात में बकरा दूंगा, उस बकरे को तो ज़िबा कराने के पैसे नहीं है उसके पास। आप कहो जी ज़कात में तो मैं कपड़े दूंगा, उसके बच्चों की फीस चाहिए, वो तो कपड़ा उस मॉल में बेच नहीं सकता। अल्लाह नियतों को जानता है। अपने कंडम माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने बेकार माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने उस माल के जरिए जो तुम ये समझते हो कि बिक नहीं सकता, ये तुम समझते हो कि तुमने ज़कात दे दी। तुम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते। इस्लाम के इस रुकन को समझिए कि जिसको नमाज के साथ जोड़कर बयान किया गया। ये तो बड़ा आफाकी निजाम है, बड़ा खुशी का मामला है, इस्तकामत की बात है कि हम गुर्बत दूर करने के लिए तैयार हैं। ये हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ, और कंजूस बन गए। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कहीं 70 गुना फायदा।
کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں. آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، ایک آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، یا جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے. اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے.